حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں تھے، تبھی ایک آدمی آیا اور اس نے سورج کی طرف اشارہ کر کے حضرت علی سے پوچھا کہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا اگر ایک عرب کا گھوڑا یہاں سے دوڑنا شروع کرے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی اس آدمی نے جواب سنا وہ کنونس ہوا اور چلا گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم کیلکولیشنز کر کے دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کے پیچھے کی مسٹری کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر ایک عرب کا گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ ایک عرب کے گھوڑے کی ایوریج سپیڈ تقریباً 22 مائلز پر آور ہوتی ہے، اور اگر یہ گھوڑا 24 گھنٹوں تک دوڑتا رہے تو 22 کو 24 سے ملٹیپلائی کرنے پر یہ گھوڑا 520 مائلز سفر طے کرے گا 24 گھنٹوں میں۔ اگر ہم ایک مہینے کا ڈسٹینس کیلکولیٹ کریں تو ہمیں 520 مائلز کو 29.5 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا، کیونکہ ہم یہ ساری کیلکولیشن اسلامک کیلنڈر کے حساب سے کریں گے۔ تو اگر ہم 6 مہینے 29 دنوں کے اور 6 مہینے 30 دنوں کے ازیوم کر کے 520 کو 29.5 سے ملٹیپلائی کرے تو جواب 15,500 آتا ہے۔ اتنے کلومیٹر کا سفر گھوڑا 30 دنوں میں طے کرے گا۔ اور اگر ایک سال کا کیلکولیٹ کرے تو کیونکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اس لیے ہم 15,500 کو 12 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب آتا ہے 1,86,000، یعنی کہ اتنے مائلز کا ڈسٹینس گھوڑا ایک سال میں طے کرے گا۔ اور اگر ہم 500 سال کا ڈسٹینس کیلکولیٹ کریں تو ہمیں 500 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو جواب آئے گا 9,34,00,000 مائلز، یعنی اگر گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ 9,34,00,000 مائلز کا سفر طے کرے گا۔ اب اگر ہم زمین اور سورج کے درمیان کا ڈسٹینس دیکھیں تو سائنس کے اکارڈنگ زمین اور سورج کے درمیان کا ڈسٹینس کبھی بھی سیم نہیں رہتا، کیونکہ زمین اپنا آربٹ اوول شیپ میں کرتی رہتی ہے۔ کبھی یہ سورج کے قریب ہوتی ہیں، کبھی دور چلی جاتی ہیں۔ جب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو ان کے درمیان کا ڈسٹینس 9,10,00,000 مائلز ہوتا ہے، اور جب زمین سورج سے دور ہوتی ہیں تب ان کے درمیان کا ڈسٹینس بڑھ کر 9,48,00,000 مائلز ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایوریج ڈسٹینس لے زمین اور سورج کے درمیان کا تو یہ ایگزیکٹلی وہی ڈسٹینس ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کچھ عرب کے لوگوں اور مسلمانوں میں اس بات پر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ الف ہے، جس پر وہاں بیٹھے سب لوگوں نے ایگری کیا۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شاندار خطبہ دیا، اور اس پورے خطبے میں کہیں بھی الف لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ وہ خطبہ ہے یہاں کہیں بھی الف ورڈ کا استعمال نہیں ہوا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا خطبہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کرنے کے لیے کتنی انٹیلیجنس چاہیے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے حضرت علی کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور کمال کا خطبہ ہے جس میں کہیں بھی نقطے کا استعمال نہیں ہوا۔ اس خطبے میں کہیں بھی نقطے والے الفاظ نہیں ہے، جبکہ آدھے سے زیادہ عربک الفابیٹس میں نقطے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹیلیجنس کی بہت سے فلاسفر، سائنسٹ اور ریسرچرز نے تعریف کی ہے۔ چارلس جوڈک جو کہ کرسچن پوئٹ اور آتھر تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا انفلوئنس تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک کتاب لکھی تھی۔ ایک اور فلاسفر تھے، انہوں نے اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھر بھر کے تعریف کی ہے، اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ کوالٹیز اور ان کے کریکٹر کو ایمفسائز کیا ہے۔ اور بھی بہت سے سائنس اور فلاسفرز ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا چھپے ہوئے رنگ یا نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ کئی لائٹ ویوز یا ہائیڈن کلرز ایسے ہوتے ہیں جسے انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم انسان اپنے ارد گرد کچھ ایسے جانداروں سے گھرے ہوئے ہیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائکرو آرگنزمز، وائرس، بیکٹیریاز اور پروٹوزا کی بات کر رہے ہیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ مائکرو آرگنزمز کی دنیا کو 17ویں سینچری میں انٹرنل لیون ہاک نے ڈسکور کیا تھا، جبکہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اللہ کے علاوہ ہر سننے والا ہلکی آوازوں سے بہرا ہے اور بلند آوازیں اسے بہرا بنا دیتی ہے اور دور کی آوازیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قسم کی آوازوں کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلی وہ آواز ہے جو ہم سن نہیں سکتے، جیسا کہ جس آواز کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے نیچے ہوتی ہے اس سے ہم سن نہیں سکتے۔ اسے انفراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں، جو کہ ہماری آنکھ جھپکنے اور خون کی گردش کی آوازیں ہیں۔ دوسری آواز وہ ہے جو ہمیں بہرا کر دیتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ 140 ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز انسان کو بہرا کر دیتی ہے۔ اور تیسری ساؤنڈ جس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے، یعنی وہ ساؤنڈ جو انسان سے دور ہو جاتی ہے، یا حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیس سے آنے والی ساؤنڈ کی بات کی ہے، جسے CMBR یعنی کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ یہ جو پیراگراف آپ دیکھ رہے ہوں، یہ ایک بیسٹ سیلنگ بک کوزموس کا پیراگراف ہے جسے کارل سیگن نے لکھا ہے۔ کارل سیگن ناسا کے وائکنگ مشن کے ڈائریکٹر تھے، اور اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس دنیا کے سارے جاندار اپنے فنڈامنٹل انگریڈینٹس پر سیم ہے۔ اب نہج البلاغہ میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ پڑھو۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل یہی بات بتائی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور کارل سیگن 1934 میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ میں فرمایا، باپ کے درمیان باہمی پیار بیٹوں کے درمیان رشتہ پیدا کرتا ہے، رشتے کو پیار سے زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 افراد مرد یا عورت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا سچے دوست ہیں تو ان کے بچے اس بیہیویئر کے وارث ہوں گے، یعنی کہ یہی بیہیویئر ان بچوں میں بھی پایا جائے گا۔ اس طرح اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو یہی نفرت ان کے بچوں کو بھی وراثت میں ملتی ہے۔ اسے 19 سینچری میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے یہ بیہیویئر ایپیجینیسس کے ذریعے کیمیکلز اور فیرومونز کے فارم میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے درمیان دشمنی والدین کے درمیان دشمنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خطبے میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین اور آسمان کی 7 لیئرز سمندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج سے 4 ڈیکیڈز پہلے ہی ماڈرن سائنس نے 7 لیئر تھیوری آف دا ارتھ ایٹماسفیئر کو اسٹیبلش کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ارتھ کا ایٹماسفیئر سمندر سے اوریجنیٹ ہوا ہے۔ آج کے سارے جیولوجسٹ اسی سیم تھیوری کو ہولڈ کرتے ہیں، اور یہ ریسرچ ابھی تک پروسیس میں ہے۔ اسی خطبے کے سیکنڈ پارٹ میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماؤنٹین راڈز کے کانسیپٹ کو ریویل کیا ہے، جسے 19 سینچری میں برٹش سائنٹسٹ نے انڈیا میں ڈسکور کیا تھا۔ یہ سب تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی ایک جھلک تھی۔ اس کے علاوہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یونیورس، ٹائم، فزکس، میتھمیٹکس، فلسفی جیسی کئی سبجیکٹس پر بات کی ہے، جن کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔